اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیب، غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں. کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر. خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے. اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلاً آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. سمعنا و اطعنا. ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں. دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے. اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے. اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا. تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان. اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں. مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا. کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانیں کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے. اب آپ کہ میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کے اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون